ایک عورت کو ڈاکٹر نے کہا اولاد ہونا ناممکن ہے۔ اس نے قرآن کی یہ سورت پڑھنا شروع کی تو قرآن نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ 15 سال بعد اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم ترین نعمت ہے جس کے بغیر گھر کا آنگن سونا اور زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتے اور سالوں سال گزرنے کے بعد بھی گود ہری نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک معاملہ ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا جن کی شادی کو 15 طویل سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے اسپتالوں کا رخ کیا، نامور ڈاکٹروں سے مہنگے علاج کروائے اور لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن آخرکار تمام ماہر ڈاکٹروں نے میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بعد صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کا ماں بننا سائنسی اور طبی طور پر بالکل ناممکن ہے اور اب اولاد کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ڈاکٹروں کے اس جواب نے انہیں شدید مایوس کر دیا کیونکہ دنیاوی اسباب اور تمام علاج ناکام ہو چکے تھے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس خاتون نے دنیاوی علاج اور ڈاکٹروں کی رپورٹس کو ایک طرف رکھ کر مصالحے کا دامن تھام لیا اور رو رو کر قرآنی کلام کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک اور معجزاتی سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وہ دن رات پورے دن کی تڑپ اور کامل یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھتی رہی، اور پھر قرآن کریم کا ایسا زندہ معجزہ سامنے آیا کہ جس عورت کو میڈیکل سائنس نے بانجھ قرار دے کر مایوس کر دیا تھا، اسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے پورے 15 سال بعد گود کی خوشی عطا فرمائی اور گھر میں بچے کی کلکاری گونج اٹھی۔ اس قرآنی سورت نے ڈاکٹروں کے ناممکن کو اللہ کے فضل سے ممکن میں بدل دیا۔ تو لہٰذا جو بہن بھائی سالوں سے بے اولاد ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو چکے ہیں، جو بہن بھائی سالوں سے بے اولاد ہیں اور ڈاکٹروں کی رپورٹس دیکھ کر مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر ناامیدیوں کو دل سے نکال پھینکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی اس طاقتور سورت کا دامن تھام لیں جس نے اس مایوس خاتون کی 15 سال پرانی بانجھ پن کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس مومنہ خاتون نے اسپتالوں کے چکر چھوڑ کر قرآن پاک کی جس عظیم و شان سورت کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ جی ہاں، قرآن مجید کے 17ویں پارے میں موجود سورہ انبیاء وہ معجزاتی سورت ہے جس کی اہمیت اولاد کے اصول اور بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے اس لیے سب سے زیادہ خاص اور لاجواب مانی جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر اپنے پیارے انبیاء کرام کی دعاؤں اور ان پر ہونے والے معجزات کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جہاں اللہ پاک نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جب انسان دنیا کے تمام اسباب سے مایوس ہو کر گریہ و زاری کرتا ہے تو رب کائنات کس طرح ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ خوبصورت واقعہ موجود ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ بھی بانجھ تھی، لیکن انہوں نے جب سچے دل سے اللہ کے حضور گر گڑا کر دعا کی تو اللہ پاک نے میڈیکل سائنس اور دنیا کے تمام اصولوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انہیں حضرت یکشا علیہ السلام جیسے سوالیہ اولاد جو ہے عطا فرما دی۔ تو اس لیے مفسرین اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو عورت اس صورت کا وظیفہ کرتی ہے تو اس کے رحم کے اندر موجود ہر قسم کی بیماری، بندش، ہارمونز کے مسائل اور بانجھ پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک مردہ رگوں میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے۔ اب آپ نے اس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار جو ہے اس کو بہت غور سے سننا ہے، جس طرح اس خاتون نے مستقل مزاجی سے کیا تھا۔ آپ نے بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو پورا دھیان لگا کر آنکھوں میں آنسو لا کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے وقت اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لیں اور جیسی تعداد مکمل اس پانی پر دم کر دیں اور وہ پانی میاں بیوی دونوں آدھا آدھا پی لیں۔ اس معجزاتی عمل کو آپ نے بغیر کسی ناحے کے مسلسل 41 دن تک جاری رکھنا ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام کے دن کے بعد میں بھی شمار کر کے پورے کریں تو انشاءاللہ اس مبارک سورت اور قرآنی آیت کے توفیل اللہ پاک آپ کی گود کو ہری بھری کر دے گا
اور 15 سال تو کیا، اگر 20 سال بھی گزر چکے ہوں گے تو بھی اللہ پاک اولاد نرینہ کی خوشخبری ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں ایک بہت ہی اہم بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو بہن بھائی کسی مصروفیت یا مجبوری کی وجہ سے روزانہ پوری سورہ انبیاء کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ پاک کی رحمت کا یہ بہت بڑا دروازہ کھلا ہے کہ وہ پوری سورت پڑھنے کے بجائے صرف اس مبارک اور معجزاتی دعا کو بھی اگر بتائی کی تعداد یعنی 313 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ بھی ان کی گود کو ہاری کرنے اور بانجھ پن کو ختم کرنے کے لیے بالکل کافی اور لاجواب ثابت ہوگا، کیونکہ اصل طاقت اللہ کے کلام پر آپ کے پکے یقین اور دل کی تڑپ میں چھپی ہے۔ اس لیے اگر وقت کم ہو تو صرف اس قرآنی دعا کا دامن ہی مضبوطی سے تھام لیں۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ جو بھی بے اولاد جوڑے سالوں سے اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھروں میں ویرانی اور جو ڈاکٹروں کی باتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اللہ پاک اس مبارک صورت اور معجزاتی دعا کے طفیل ان کی جولیوں کو صالح اور تندرست اولاد نرینہ سے بھر دے، ان کے آنگن میں خوشیاں لائے اور دنیا کے تانوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین لازمی لکھیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس وقت قبول ہو جائے اور کسی بہن بھائی کا جو ہے بھلا ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے تمام بے اولاد رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی مایوس گھر میں امید کا چراغ جل سکے اور ایسی سچی سبق آموز اور ایمان افروز کہانیاں اور مستند وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔